بسا لیتے ہیں، گھر میں وہ بیٹھ کے جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے شہزادے، علماء دین اور مشائخ اہل سنت، طلباء کرام، مہمانان رسول اور عوام اہل سنت کی موجودگی میں میرے بھائی فیروز صاحب نے کئی شعراء کرام کے مجموعے کو سمیٹ کر کے آپ کی سماعتوں کے تاب پہ محبتوں کی شمع بنا کے روشن کیا ہے۔ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ کسی ایک شاعر کا اگر وہ کلام پڑھتے تو آپ یہ سوچتے شاید یہ شاعر جہاں رہتا ہے وہیں کے لوگ شاعری کرتے ہیں۔ کئی شعروں کا اس حوالے سے نام لیا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ پوری دنیا میں میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، ہر شہر میں نبی سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس حوالے سے ایک مصرع مجھے یاد آیا جس کے بارے میں اشارہ بھی کیا گیا تھا اس شعر کے پڑھنے کے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں اس میں بھی شاید ایک دو شعروں کے شعراء کرام کے نام ہیں۔ 25 سال پہلے غزل کے مشاعرے میں غزل کے اسٹیج پر ایک شخص نے ایک شعر پڑھا تھا، اگر خلاف ہے ہونے دو، یہ شاعر اندور کا ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور صحیح بات ہے، آج کل عجیب و غریب قسم کی پابندیاں ہندوستان میں لگ رہی ہیں۔ بیچ میں نوٹوں پر پابندی لگی تھی، لوگ پریشان تھے کہ شاید اشارہ یہ ہو کہ کوئی اجمیر نہ جانے پائے، کوئی بغداد نہ جانے پائے، کوئی لنگر کا اہتمام نہ کرنے پائے، کوئی بنیادی کام کے لیے تیار ہو تو اس کے پاؤں میں زنجیر ہو، کوئی ادارہ نہ چلانے پائے، کوئی تبلیغی تقریبات کا اہتمام نہ کرنے پائے۔ لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں، اور جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے اتنے پیسوں کی اگربتی جلا دیتے ہیں۔ جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں اب آپ کی موجودگی میں، مصرع پھر سن لے کیا کہا تھا اندور کے شاعر نے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو تھوڑی ہے کی زمین سن کر دہلی کے ایک شاعر نے کہا تھا، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ بہت بڑی بات کی اس نے، ہمارے سے مراد کیا یہ سمجھ میں آپ کو، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، سرکار خواجہ عثمان ہارونی مکہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، ان کے لاڈلے عطائے رسول غریب نواز اجمیر شریف میں آرام کر رہے ہیں، ان کے بیٹے بختیار کاکی دہلی میں آرام کر رہے ہیں، ان کے بیٹے سرکار باو فرید پاک پناہ شریف لاہور میں آرام کر رہے ہیں، ان کے لاڈلے صابر پاک کلیے شریف میں آرام کر رہے ہیں، ان کے لاڈلے ترک پانی پت میں آرام کر رہے ہیں، ان کے 40 خلفاء قبیل اولیاء ایک عظیم بزرگ اسی اتر پردیش میں آرام کر رہے ہیں، ان کے سلسلے کے عظیم بزرگ شیخ العالم رضوی شریف فیض آباد میں آرام کر رہے ہیں، ان کی بشارت شیخ عبد القدوس گنگوہی سہارنپور میں آرام کر رہی ہے۔ اسی نام کی برکت سے ایک شخص سید ہاشم قدوسی ہے جو رہتا ہے مراد آباد میں، جب اس نے یہ سنا راحت نے کہا تھا، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو دہلی کے شاعر نے کہا تھا، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ تو ہاشم قدوسی کہتے ہیں، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے۔ قسم خدا کی اتنے لوگ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم کے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے، وہ اپنی محبت کا اظہار کریں آپ، جیسے بیٹھے اسی انداز میں بیٹھے آپ۔ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی زبان سے میرے آقا کا نام لیا۔ ذرا درمیان سے ایک آدمی اور کھڑا ہو جائے نعرہ لگا دے کے ساتھ میں، اور پورا مجمع اپنی محبت کا ثبوت پیش کرے، پورا مجمع ذرا ہاتھوں کو اٹھا لے، ہاتھوں کو اٹھا لے۔ ماشاءاللہ، اللہ شاد و آباد رکھے، دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرے، نمازوں کی پابندی کے جذبہ عطا فرمائے، حلال کے قریب اور حرام سے گریز کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہا تھا رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو مجھے میاں کے گھر شہر لے کے چلنا ہے۔ اس شہر کا ایک شاعر ہے فرحان دل، جب وہ سوچتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے یہ شعر کہہ دیا
हाशिम कुद्दूसी ने कह दिया रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान ऊंची बोले, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। तो फरहान दिल माले गावी कहता है, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। ये तौफीक उसके हिस्से में आई है, ये शरफनामा उसके हिस्से में आया है, ये सादतनामा उसके दामन तक पहुंचा है, जिसे दुनिया बुलबुल राजस्थान जनाब मोहतरम मोहम्मद शरीफ पाली के नाम से मौसूम करती है। आइए खुश हो जाए, जिसका ताल्लुक पहले आपके शहर से था, अब नबी के शहर से हो गया।